دوستو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا شہر کہا۔ اس وقت دنیا بھر میں ارب پتی مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن انہیں پھر بھی اللہ کے گھر کا دیدار نہیں ہو سکا۔ وہ اللہ کی یاد سے اس قدر غافل ہوئے کہ انہیں اس بات کا کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ ہم خانہ کعبہ میں پہنچ کر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ جب کوئی انسان حج کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو۔ رشید صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ دولت سے نوازا۔ دنیا کی بہترین آکسفورڈ یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری حاصل کی۔ وہ پیدائشی امیر تھے، ان کے والد کئی ملوں کے مالک تھے۔ وہ ہر لحاظ سے شاندار زندگی گزار رہے تھے۔ رشید صاحب ہمیشہ کہتے یا اللہ مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتے۔ میں نے ان سے پوچھا سر عبدالغفور کون تھے؟ وہ رکے اور آہستہ آواز میں بولے عبدالغفور ہماری لاہور کی مل میں ملازم تھا۔ وہ انتہائی کام چور، سست اور دھوکے باز تھا۔ میں نے کئی بار اسے نکالنے کا سوچا مگر مجھے اپنے والد کی نصیحت یاد آ جاتی کہ میرے بعد کسی ملازم کو نوکری سے نہ نکالنا۔ چنانچہ میں اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ عبدالغفور کو کسی نے نہ نماز اور نہ ہی کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھا۔ ہم ہر سال ایک ملازم کو حج پر بھیجتے تھے۔ اس سال عبدالغفور کا قرعہ اندازی میں نام نکل آیا۔ ہم نے اسے حج کی پیشکش کی تو اس نے انکار کر دیا۔ چنانچہ ہم نے دوسرے ملازم کو بھیج دیا۔ اگلے سال پھر اس کا نام نکل آیا، اس نے پھر انکار کر دیا۔ ہم نے پھر دوسرے آدمی کو حج پر بھیج دیا۔ تیسرے سال جب پھر اس کا نام نکلا تو اس نے پھر انکار کر دیا۔ ہم نے تجربے کے طور پر ایک خالی پرچی ڈال کر دوبارہ قرعہ اندازی کی تو خالی پرچی نکل آئی۔ گویا اللہ تعالیٰ عبدالغفور کو ہر صورت حج کروانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا تو کہنے لگا سر نہ تو مجھے نماز آتی ہے اور نہ ہی کوئی قرآن کا لفظ آتا ہے، میں حج کر کے کیا کروں گا؟ میں نے اسے سودا کیا اگر تم حج پر چلے گئے تو میں تمہیں 3 تنخواہیں اضافی دوں گا۔ وہ لالچ میں آ گیا۔ میں نے اس کے لیے مولوی کا بندوبست کیا جس نے اسے حج کا طریقہ اور تمام دوائیں یاد کروائیں۔ وہ ہمیں الوداع کر کے حج پر چلا گیا۔ جب حج کا آخری دن تھا اس نے طواف الوداع کیا، سجدے میں گیا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اللہ کے فیصلے دیکھیں، اسی رات امام کعبہ بھی اللہ کو پیارے ہوئے۔ اگلی صبح جب امام کعبہ کا جنازہ تھا تو عبدالغفور کی میت بھی امام کعبہ کے ساتھ حجر اسود کے ساتھ رکھ دی گئی۔ یوں لاکھوں حاجیوں نے عبدالغفور کا جنازہ پڑھا۔ جب ہم نے ان کی بیگم سے میت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا اس کی تدفین مکہ میں ہی کر دی جائے۔ چنانچہ عبدالغفور کو مکہ میں ہی دفن کر دیا گیا۔ میں نے اس کی بیگم سے پوچھا تمہارا شوہر کیسا تھا؟ اس نے بتایا میرا شوہر نمازی یا عبادت گزار نہیں تھا۔ ہماری گلی کے قریب ایک خوبصورت عورت رہتی تھی۔ محلے کے تمام لوفر اس پر بری نظر ڈالتے، سارا دن اس کے دروازے پر کھڑے رہتے۔ رشتہ داروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر وہ کسی کے گھر میں کام کرنے کے لیے جاتی تو لوگ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے۔ ایک دن انتہا کی سردی تھی، رات کے 12 بجے کا ٹائم، ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا مگر ان کے گھر سے چھوٹی بچیوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرے شوہر نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بچی نے دروازہ کھولا۔ پوچھنے پر اس بچی نے بتایا کہ اس کی والدہ شدید بیمار ہے۔ میرا شوہر جب ان کے گھر میں داخل ہوا تو ہر طرف برتن بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اس عورت پر بے ہوشی طاری تھی۔ میرا شوہر اسے اسپتال لے کر گیا۔ بچوں سے معلوم ہوا انہوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ میرے شوہر نے بچوں کو اچھا کھانا کھلایا، عورت کو اسپتال سے گھر لے جا کر چھوڑ دیا۔ ان سے کہنے لگا یہ بچیاں آج کے بعد میری بیٹیاں ہیں اور تم میری بہن ہو۔ میرا شوہر 5 سال سے اسے اپنی آدھی تنخواہ دے رہا تھا۔ رشید صاحب کہنے لگے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھی۔ میں سمجھ گیا عبدالغفور اس لیے حج پر نہیں جا رہا تھا کہ اس کے جانے کے بعد بچوں کا کیا بنے گا۔ جب میں نے 3 اضافی تنخواہیں دینے کا کہا تو وہ راضی ہو گیا۔ میں نے پھر قسم کھائی جب تک ان دونوں گھروں کے بچے جوان نہیں ہو جاتے اس وقت تک ان کا سارا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ میں آج بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کاش مجھے عبدالغفور جیسی موت نصیب ہو۔ انہوں نے مجھے روتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ چند دن بعد وہ حج پر تشریف لے گئے۔
عشاء کی نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سجدے میں گیا تو انہیں بھی بلاوا آ گیا، یوں وہ جنت البقیع کے قریب دفن کر دیے گئے۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو مخلوق کے لیے اچھا ہے۔ دوستو، آپ میں سے کون سے لوگ ہیں جو ایسی موت چاہتے ہیں؟